الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حق آپ کو بیان کرنی ہے، اور کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو باخبر کرنے والے ہیں، قاصد بن کے آئے، خلق خدا کو ان کی مستقبل کی تباہی سے بچانے کی اور مستقبل کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کی جو فرمایا کہ ان انت الا نذیر، یہ حقائق بیان کرنے والے از خود نہیں، انا ارسلناک، جناب رسول میں نے تمہیں اپنے قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حکم میرا ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ میرے حکم سے ہی کرتے ہیں، کہ آپ بشارت دیتے ہیں ان بھلائیوں کو جو حال مستقبل میں اللہ کے عبادت والوں کے لیے درپیش ہے، اور آپ ڈراتے ہیں خلائق کو، مخصوصاً ثقلین یعنی جن و انسان کو، ان تباہیوں سے جو ان کو ابھی اور تبھی درپیش ہے۔ یہ میرا حکم، انا ارسلنا، میں نے ہی تمہیں اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے، اور وہ بھی قاصد بنا کر بھیجا ہے بالحق، دلیل اور حجت کے ساتھ۔ جو کچھ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ آپ اپنی امت سے ظاہر فرماتے ہیں، جس چیز کے آپ انہیں اندازہ اور اہمیت بتا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس برحق ثبوت ہے، اور آپ بشیرن و نذیر، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر یہ معاملہ نبوت کا معاملہ، نبوت کی تعہد و ذمہ داری نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آ جائے، کوئی امت ایسی نہیں گزری۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، باقی آپ کی قوم کی جہاں تک بات ہے، اگر اس قوم نے ان اقوام کا رستہ اپنایا جو انبیاء علیہ السلام پچھلی امتوں اور اقوام میں اللہ کی طرف سے تشریف آور ہوئے، ان قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس سلوک کا کیا نتیجہ حاصل کیا، تو اگر تمہاری قوم یہی کچھ کرے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ وادی مکہ اور جزیرۃ العرب یا اس دور کی انسانیت آپ کا منکر ہو، نعوذ باللہ آپ کی بات کو جھوٹ قرار دے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کیا ہے، تباہ شدہ قوموں نے یہی کیا ہے۔
جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول قاصد آئے تھے دلیل و حجت، وہ بالزبر اور کتب باقاعدہ مکتوبہ کتاب لے کر، بالکتاب المنیر اور واضح احکامات کے ساتھ جو کتابی شکل میں موجود، دلائل و حجت سے لیس ہو کر آئے تھے انبیاء علیہ السلام، مسلح ہو کر آئے تھے۔ جب نہیں مانی گئی ان کی بات، جب قوموں نے ان سے مخاصمت اور عداوت کی شروعات کی ان کے عقیدہ و ایمان کے بل بوتے پر، تم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کفار کو پکڑ لی، پھر میں نے ان کو دبوچ لیا۔ فکیف کان نکیر، اب یہ بتا دیجئے کہ انکار کرنے والوں نے کیا انجام پایا۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے قاصدوں کو اور اللہ کے پیغامات کو جھٹلانے کی کیا قیمت پائی ان اقوام نے، وہی قیمت آپ کی قوم بھی پائے گی۔ یہ کوئی خالی خولی بات نہیں، کیونکہ آپ بالحق ثبوت الدلائل کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے قوم کو حجت الدلائل کے ساتھ ان کی خیر دنیا و عقبہ ان کے لیے ظاہر فرما دی ہے۔ انکار کی صورت میں جہاں وہ قومیں گئیں، آپ کی قوم بھی وہیں جائے گی، ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ